سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کا میزبان شجاعت علی شاہ ایک بار آپ لوگوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ایک نئے سوال کے ساتھ SNZ کے پلیٹ فارم سے، پروگرام روشنی میں، اپنی ٹیم کے ہمراہ، اپنے مہمانوں کے ہمراہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر خیریت سے؟ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ محمد علی چیچا صاحب یہ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور زبیر بھائی جو مفتی بھی ہیں، حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور الحمدللہ ان دونوں سے دین کا کام لے بھی رہا ہے حضرت کی دعا و فیض کے برکات سے۔ اور دوسری جانب میرے بیٹھے ہیں حضرت اقدس مفتی پیر سید نور زمان نقشبندی شاذلی صاحب، اور ساتھ میں ہی ان کے تشریف فرما ہیں محمد۔ نام اتنا پیارا ہے کہ لب ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں خود ہی۔ میرے اللہ نے میرے حبیب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ کوئی بوسہ دے یا نہ دے، یہ لب خود ہی بوسہ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے نام پر لاکھوں کروڑوں درود السلام۔ تو چلتے ہیں سوال کی جانب اور حضرت کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایک سوال ایک شخص نے کیا ہے جو موصول ہوا ہے ہمیں، وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص یا ایک مرید کئی شیخ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ فرق نہیں جانتا کہ میرا حقیقی شیخ کون سا ہے۔ ٹھیک، ایسا شخص سلوک کے مراحل کیسے طے کرے گا؟ جن کے روزے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود، ان پہ کرب و سلام۔ سلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصوف کے اندر بزرگان دین کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی جو اہل حق میں سے علم بھی رکھتا، تو شیخ بسا اوقات دو ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو جو دوسرا تمہاری تربیت کر رہا ہے، ایک کے ہاتھ پہ اپنے بیعت کی، ایک سے تمہیں علم حاصل کر رہا ہے، تمہیں کمال تک پہنچا رہا ہے، تو بسا اوقات لوگوں کے زیادہ، تو اس شخص پہ سب کا احترام لازم ہے۔ ٹھیک، یعنی جتنے بھی اس کے اساتذہ ہے، ویسے تو ہے لیکن یہ سب کے لیے، کیونکہ اس نے ہر کسی کو ایک تو ہوتا ہے اصلاح کے لیے کہ بھئی ایک شخص کو اپنے وہاں اس کا حصہ پورا نہیں ہو رہا جائے، اس کی تشفی، اس کو اور علوم چاہیے تو دوسری جگہ جا رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر ایک خواہ مخواہ جا رہا ہے کہ جی میں برکات ہے یا اعزاز ہے، تو یہ نسبت کی برکت کو کھوتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کثرت بیعت جو ہے، ایک ہے صحبت اختیار کرنا۔ جی، آپ کسی بھی بزرگ کے پاس چلے جاؤ تو حضور نے فرمایا کہ ذکر کی چراگاہوں میں چر لیا کرو، ماشاء اور شیخ ابوالحسن شاہ جی فرماتے ہیں کہ ہم ہر میٹھے چشمے کا پانی پیتے، تو سبحان بطور صحبت آپ وہاں سے فیوزات یا تحائف لے سکتے ہو، ٹھیک، مگر زیادہ بیعت ہونا ہر کسی سے یہ برکت کو کھو دیتا ہے۔ اللہ، کسی کا شیخ تھا، اس کامل تھا، اس کی زندگی میں اس کی تربیت میں، تو دوسرے کے ساتھ اس کا بیعت ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کو لکھا ہے کہ واجب تک لکھے کہ اس پہ تو واجب ہے، ایک تو نہیں ہے ویسے سنت ہے، مگر اس پر لازم ہے کہ کسی سے بیعت ہو جائے، اس کی تکمیل نہ ہوئی کیونکہ یہ ادھورا ہے، یہ تباہی پیدا کرے۔ تو برکت کے لیے بیعت ہونا زیادہ، یہ برکت کو کھوتا ہے، برکت پیدا نہیں کرتا۔ مگر ایک ہی راستے پہ چلنے والا آدمی منزل تک، مقصود کیا ہے؟ اللہ۔
اب وہ بیعت ہو رہا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کس کا شیخ ہوں، میرا شیخ کون ہے، تو یہ کیسے مرید ہے؟ یہ تو ایسی والی بات ہو گئی کہ بھائی میں تو پیدا ہو گیا، میرا ابا کون ہے، ابا سامنے کھڑا ہے، کہہ رہا جی میرا ابا کون ہے. کیا بات. ہمارے کہتے ہیں نا جی، بعض آپ کو لوگ کہتے ہیں جی ابا ایک کو بنایا جاتے، تو چاچے تو بہت ہو سکتے ہیں مگر ابا ایک ہوتے. واہ واہ واہ، بہت خوب کہیں، بے شک. سمجھے آپ؟ جی بالکل. نسبت میں آپ کا تعلق اپنے شیخ سے، شیخ آپ کا سکھانے والا ہو، آپ کو سکھا سکتا ہو، علم رکھتا ہو. یعنی ایسی کمی کوئی ہے نہیں کہ جس میں، مثال کے طور پہ ایک مدرسے کی مختلف اقسام ہیں، ایک میں پورے تخصص تک کے اور اچھا بھی ہے، معیاری بھی، ایک آدمی اس میں پوری تعلیم حاصل کرتا ہے، اور ایک بیچ میں کبھی ایک مدرسے میں، کبھی دوسرے مدرسے میں، کبھی تیسرے مدرسے. اگر وہ اولا میں داخلہ ایک مدرسے میں سال میں، دوسری جگہ بھی اسی میں دے رہا ہے، پھر تیسرے میں بھی دے رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کو ضائع کر رہا ہے. کیا بات ہے. اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. تصوف کا مطلب ہوتا ہے، یا بیعت کا مطلب ہوتا ہے بک جانا. آپ نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اب تیری مرضی ختم ہو گئی. واہ. لیکن اگر پیر گمراہ ہو، بدعتی ہو، بد عقیدہ ہو، یعنی یہ چیزیں، بے علم ہو، جھوٹا ہو، یعنی علم اس کے پاس نہیں ایسی، اور آپ نے، تو یہ بیعت نہیں ہوتی. جیسے بعض پیروں کے ہاتھ میں چڑھ گئے، اس کو بیعت ہی نہیں کہتا میں، کیونکہ بیعت کے لیے ولایت شرط ہے، اور یہ اس کے بعد ہے ہی نہیں. لہٰذا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بزرگی شرط ہے، علم شرط ہے. یہ جو ہے وہ ڈبہ لگا دیا جی میں فلاں سے بیعت ہو گیا، تو یہ بیعت نہیں ہوتی. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصوف جانتا ہو، وہ فقہ کے کچھ مسائل جانتا ہو، حلال اور حرام کی تمیز کر سکتا ہو، علماء کرام، مفتیان کرام سے صحبت یافتہ علماء اس کی جناب، ایسے لوگوں کے بارے میں ایسے پیر ہوتے ہیں. پھر بھی اگر وہ کسی جعلی سے بیعت تھا یا کچھ بھی، تو اس کی بے احترامی نہ کرے، بس خاموشی سے چلا جائے. کیا بات. اور کسی سے حق والے بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرے، اس کے لیے خاموش ہو جائے، اس کی ہدایت کی دعا کرے. ماشاءاللہ. تو اب بیعت ایک نازک مرحلہ ہے. تو ایسی صورت میں کہ جی آپ کو کامل شیخ نہیں مل رہا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے دنیا بنائی اس میں کامل ہی پیدا نہیں کیا، یہ ناممکن ہے. تو اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو. تو تلاش میں رہو، تمہیں کامل پیر مل جائے. تو زیادہ بیعت اگر کامل پیر سے، بس اسی کے ساتھ رہو جس نے تمہیں کمال نسبت تک پہنچا دیا، وہی تمہارا اصل پیر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بجا فرمایا. جس نے تمہیں اپنی طرح، مثال کے طور پہ جو صدیقیت والا علم تھا وہ تمہیں منتقل کر دیا، بس وہی تمہارا اصل پیر ہوتا ہے. بعض اجازتیں، حصے ہوتے ہیں آپ کو، کافی بزرگ آپ کو اجازتیں دے دیں گے جس کے پاس آپ کا حصہ ہوگا، تو یہ تحفہ ہوگا. ٹھیک ہے، جو دیں گے جس نے تمہیں کمال تک پہنچایا، اصل شیخ جس کے پاس، وہی تمہارا اصل شیخ ہے، اور اسی سے رابطے میں رہو. پھر یہ کہ اصل شیخ کون سا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ جس سے آپ کو زیادہ محبت. واہ، یہ آپ المرء ما امن احبہ، بس جس کے ساتھ آپ کی محبت شدید اور قوی ہے، پھر اسی سے تعلق قائم کرو، ادھر ادھر دوڑو پھر مت. کیوں کہ شیخ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل اور جان اس پہ قربان ہونا چاہیے. قربان. سبحان اللہ. بجا فرمایا. باقی ان مولویوں سے اپنی آراء پوچھ رکھیے کیا فرماتے اس بارے میں. جی، تو حضرت نے تو آپ کی طرف بھی کوٹ کروایا، تو آپ لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ آپ لوگوں کا بھی تعلق ہے اس فیلڈ سے بھی ہے، اور ماشاءاللہ فقہ سے بھی ہیں، تو آتے ہیں لوگ، ملتے بھی ہیں لوگ، جاتے بھی ہیں، نمائندگی بھی کرتے ہیں الحمدللہ. سلسلہ شاذلیہ کی نمائندگی بھی آپ لوگ کرتے ہیں، تو کیا ایکسپیرینس ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بس حضرت شیخ صاحب نے بہت مفصل طور پہ جو ہے نا اس کا جواب دے دیا ہے. تو اور باقی شیخ کو، شیخ بیت ہوتے وقت جو ہے وہ بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ضروری چیزیں دیکھ لی جائیں جو حضرت نے بھی ذکر کی ہیں اور کتب میں بھی لکھی ہوئی ہیں.
شیخ کا اہل سنت والجماعت یعنی کہ عقیدہ جو ہے اس کا درست ہونا چاہیے، اور مسائل وہ جانتا ہو، اسی طرح صاحب علم ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تصوف کا ماہر ہو، صحیح، مہارت اس کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ بہت سے کچھ چند ایسی ضروری شرائط ہیں، یہ دیکھ لی جائیں اور اس کے بعد بیعت کر لی جائے۔ اور پھر جب بیعت آپ نے کر لی ایک دفعہ، تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ ان سے متفق ہیں؟ وہ تو بات ٹھیک ہے، ان کی شیخ کی بات، تو شیخ نے تو آپ سے رائے لینے کو کہا ہے، میں تو آپ لوگ کی آپ کی ذاتی رائے لے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا بھی تعلق پڑتا رہتا ہے، آپ لوگ کی ذاتی سوچ۔ اب جیسے کہ شیخ ہیں، محبت کا انہوں نے ایک پیمانہ بتایا نا، تو یہاں تو بات ختم ہوئی ہو گئی کہ جس سے آپ کو زیادہ محبت، ایک وہ ہے کہ اگر میں غلط نہ ہوں، اگر ہوں تو آپ مجھے درست کر دیجیے گا، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ میرے خیال سے سچل سرمست نے فرمایا تھا کہ حضرت، یہ سچل سرمست سے میں نے سنا تھا، ابھی بیچ میں بھی دوبارہ بھی آیا، بچپن میں بھی سنا تھا کہ آپ جب تک کہ آپ کو اپنے شیخ سے ہو نہ محبت اس حد تک کہ جیسے بھی حضرت نے فرمایا کہ جان و مال قربان ان پر، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور جب آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہو جائے کہ اپنی جان و مال سے زیادہ آپ ان کو نہ مانیں، تو آپ اللہ کا قرب حاصل کر نہیں سکتے، اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال جو ہے شہرک سے قریب ہے، ٹھیک ہے، مگر فقیر سے کسی نے کہا کہ اصل عشق کیا ہے، تو کہا کہ محبوب کے بھی محبوب کو چاہا جائے۔ تو اللہ کا محبوب کون؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے بھی جو فرمایا، جو حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی دو روشنیاں ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو مزید فیض عطا فرمائے حضرت کا، اور آپ لوگوں کو فیضیاب کرے، اور اللہ ہم سمیت سب کو، جو حضرات بیعت ہیں اپنے شیخوں سے۔ حضرت نے ایک بات بڑی پیاری کہی، کسی کا مطلب کسی کو نفی والی بات نہیں کہی۔ حضرت کی ایک بات مجھے جو شروع سے بھی اٹریکٹ کرتی تھی اور آج بھی، کہ کبھی کسی کو توڑا نہیں ہے۔ ابھی بھی انہوں نے کہا ہے یہاں پر اگر ہم جیسا کوئی مجھ جیسا جذباتی شخص ہو تو سب سے پہلے کہے گا ہمارا پشتوں میں جیسے ابھی کہا نا، یہ جذبات میں تو مادری زبان نکل ہی گئی، یہ چھوڑو یار، چھوڑو، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جھوٹا بھی ہے، فاسق بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو مگر حضرت نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہہ دی، وہ بات یہ ہے کہ احترام کے دائرے میں رہو، بے شک منہ سے کچھ نہ کہو، چپ چاپ ہی چلے جاؤ، تو آئی لو ہم۔ تو آپ کا اخلاق ہی آپ کو لے جیتتا ہے۔ اسلام جو ہے اخلاق کے زور پہ، تلوار کی جہاں ضرورت پڑی ہے تو وہاں اٹھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو سوال جس بھائی نے یہ کیا تھا مجھ سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری طرف سے میرے لیے بھی یہ سوال ہی تھا۔ بس ایک وہی بات ہے کہ شیخ کامل مل جائے تو اپنے پیر کے خلاف سنو نہیں اور دوسرے کے خلاف کہو نہیں۔ آہا کیا بات ہے۔ بس سر فین تو میں آپ کا پہلے بھی تھا ہوں، اللہ تعالیٰ مرک رکھے، جو بات آپ نے کہہ دی ہے وہ تو مہر لگ چکی ہے، اللہ اس مہر کو تامرک قائم رکھے، آمین۔ تمام آپ لوگوں کے بھی، ہمارے بھی۔ تو ناظرین، یہ سوال صرف مجھ سے نہیں جڑا، ہر اس شخص سے جڑا ہے جو صوفیوں سے جڑے ہوئے ہیں، جو تصوف سے جڑے ہوئے ہیں، جو آتے ہیں، جو سوچتے ہیں اللہ کے ولیوں کے دربار میں جانے کا، اللہ والوں کے پاس جانے کا۔ تو یہ سوال کا جواب ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ کا شیخ جو بھی ہو، محبت رکھیں، بے ادبی سے بچیں۔ کمال جو ہے نا ادب سے ملا ہے، ابلیس سے زیادہ یہ عبادتیں شاید کسی نے نہ کی ہوں، مگر بے ادب تھا، بے دخل ہو گیا، دخل۔ تو لہٰذا آج کا سوال ہوا پورا، مجھے، میری ٹیم کو، حضرت اقدس کو، چھوٹے پیر صاحب کو، مفتی صاحب کو، علی چیچا بھائی کو اور زبیر بھائی کو، ہمیں دیں اجازت، میری ٹیم کو بھی۔ انشاءاللہ پھر جو آپ کا کوئی بھی سوال ہو، جو ایسا ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں اور آپ ہمارے پروگرام سے سیٹسفائی ہیں تب بھی، سیٹسفائی نہیں ہے تب بھی، جو چیزیں اس میں کم لگ رہی ہیں وہ بھی، جو چیزیں اچھی لگ رہی ہیں وہ بھی، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی، کمنٹس میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم آپ کی قیمتی رائے کے منتظر رہیں گے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی جان و مال کا حافظ و ناصر رہیں۔ ہمارے لیے بھی، ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کیجیے گا، حضرت کے لیے بھی دعا کیجیے، کیا پتہ کب کس کی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو دیں ہمیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی، فی امان اللہ۔